حابیل کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنائیں۔ وہ خبر کیا تھی؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ وہ خبر اور واقعہ یہ ہے کہ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی نہیں قبول کی گئی یعنی قابیل کی، تو اس نے کہا، حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ نے میری قربانی قبول فرمائی، وہ تقوی والوں سے متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ قابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، حابیل نے کہا کہ اے قابیل اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل میں نہیں کروں گا، تم نے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کر دو، میں کسی کو قتل کر کے اس کا گناہ اپنے ذمہ نہیں لے سکتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف رکھتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی آئے تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کا بڑا عظیم واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ دستور یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد ہوتی تو ہر مرتبہ دو اولادیں ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور دوسری مرتبہ جب اولاد ہوتی تو اس میں بھی دو اولادیں ہوتی، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی سے تو انسانیت چلی ہی نہیں، آپ ابو البشر ہیں، تو کسی اور کی اولاد سے تو نکاح کرنا سمجھ میں تھا، آ ہی نہیں رہا تھا، کوئی صورت ہی نہیں تھی وہاں پر۔ تو دستور یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جاتی تھی۔ اس طرح پہلے حمل کا پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی دوسری مرتبہ جو لڑکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جب نکاح کرنا چاہا تو قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ کرنا چاہا جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اگلے حمل میں، اگلی بار میں، اور حابیل کا نکاح جو ہے وہ اقلیمہ لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کرنا چاہا جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو اس معنی میں اقلیمہ اور قابیل یہ دونوں بہن بھائی ہوئے، اور دوسری مرتبہ حابیل اور لیوزا جو پیدا ہوئے تو یہ دو بہن بھائی ہوئے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تو اقلیمہ سے شادی کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ خوبصورت تھی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اٹ مینس کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو قابیل نے کہا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، اس سے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی قربانیاں لے کر آؤ، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا تو اللہ رب العالمین جس کی قربانی قبول فرما لے گا تو وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا، شادی اقلیمہ کی اسی کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ قابیل اس پر راضی ہو گیا اور دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔
قابیل نے کچھ گندم لے کر آیا وہ قربانی کے لیے، اور حابیل جو تھا وہ ایک دمبا، ایک جانور بکرا وغیرہ وہ لے کر آ گیا قربانی کے لیے۔ اور اس وقت میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور قربانی کی جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو کھا جایا کرتی تھی، جلا ڈالتی تھی۔ تو اس وقت میں حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا گیا، یعنی وہ قربانی اس کی قبول ہو گئی۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر آج ہماری قربانی کے لیے بھی یہی حکم باقی ہوتا تو کتنی ہمارے لیے مشکل ہوتی کہ قربانی بھی ہم کریں، اور پھر اگر قبولیت کا یہ حکم آج تک باقی ہوتا کہ ہم عید قرباں پر اگر قربانی کرتے ہیں اور اس سے ایک ذرہ بھی ہم بطور نفع کے نہ لے سکیں، نہ گھر میں پکا سکیں، نہ رشتہ داروں کو دیں، نہ فقیروں غریبوں میں دیں، اگر یہی حکم باقی ہوتا تو ہمارے لیے کتنا آزمائش کا وقت ہوتا۔ اسلام ایک آسان دین ہے۔ پچھلے دین میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حکم تھا کہ قربانی سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے گھر پہ رکھتے ہیں، دوسرا رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور تیسرا غریبوں مسکینوں میں دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی آسانی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ بہرحال جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا تو قابیل کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہوا وہ ان سے جلنے لگا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آپ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو پیچھے جو قابیل ہوتا ہے وہ حابیل کو کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ تو اقلیمہ کا حقدار ہوا ہے جس میں میری بے عزتی ہوئی ہے، اور میں اس کا حقدار تھا لیکن تم حقدار بن گئے۔ تو حابیل نے کہا تم قتل کرو گے تو میں تو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، گناہگار تم ہی بنو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ بعض لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر دیکھیں قاتل قابیل تھا، قاف کے ساتھ ہی قاتل آتا ہے اور قاف کے ساتھ ہی قابیل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ قابیل ہی قاتل تھا اور ہلاک ہونے والے حضرت حابیل تھے، تو ہلاک ہاں سے ہی آتا ہے اور حابیل بھی ہاں سے آتا ہے، تو یوں اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب آپ کو قتل کر دیا گیا تو اب یہ قابیل بڑا پریشان ہوا کہ ان کی لاش کو میں کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے دنیا پر کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، کوئی وفات ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی مرا ہی نہیں تھا ان سے پہلے، تو اب یہ پہلی میت تھی روئے زمین پر، تو اب اس لاش کو کیا کرنا ہے۔ کئی دن تک قابیل جو تھا وہ اپنی پشت پر اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا کہ آخر میں اس کو کروں تو کیا کروں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ایسا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ رب العالمین 2 کووں کو بھیجتا ہے زمین پر، اور زمین پر وہ 2 کوے آتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک کوا دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر قتل کرنے کے بعد اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین میں گڑھا کھودتا ہے، زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے۔ جب قابیل کووں کی اس لڑائی اور اس عمل کو دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو دفن کرنا چاہیے، زمین میں ڈال دینا چاہیے، تو پھر قابیل کیا کہتا ہے، قرآن میں اس کے الفاظ کو اللہ نے ذکر فرمایا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ اس نے کووں کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد قابیل نے کہا کہ ہائے بربادی، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں کہ اس نے تو مارنے کے بعد زمین میں اس کو دفنا دیا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ مارنے کے بعد جو ہے دفن کر دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر قابیل نے جو ہے حابیل کے لیے قبر کھودی اور دفن کر دیا گیا۔ اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی طریقہ روز اول سے چلتا آ رہا ہے، مردوں کی تدفین کا ہی طریقہ ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ عذابات مرنے کے بعد پائے جاتے ہیں،
اسلام کا جو طریقہ ہے وہ روز اول سے آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک اور قیامت تک یہی رہے گا کہ مردے کو دفن کیا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد بندے کی قوت حس بڑھ جاتی ہے، محسوس کرنے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ میت کو نیم گرم پانی سے نہلایا جائے، غسل دیا جائے، حالانکہ گرمی کا موسم ہو، سردی میں ہو تو چلو آپ کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، گرمی کے ایام ہو، جون جولائی ہو، پھر بھی میت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو نیم گرم پانی سے غسل دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نارمل پانی بھی میت کے جسم کو بہت زیادہ بھاری اور ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے، تو چاہے گرمی کے اوقات ہوں، نیم گرم پانی سے میت کو غسل دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ میت کی قوت حس بڑھ جاتی ہے، پھر وہ حدیث مبارک کہ جب میت کو دفن کرنے کے بعد دفنانے والے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے قدم کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، بول کچھ نہیں سکتا، کر کچھ نہیں سکتا، لیکن سننے کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہ صحیح ستہ کی حدیث میں موجود ہے۔ ارے ایک عام مردہ مرنے کے بعد عام لوگوں جو کہ گناہگار بھی ہو، وہ مردہ بھی مرنے کے بعد زمین کے اندر، زمین کے اوپر والوں کی آواز، صرف آواز نہیں قدموں کی آواز سن سکتا ہے، تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کے مزار پر انوار میں سننے کا عالم کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ میں یہ دلا رہا تھا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے مرنے کے بعد بھی مردے کے جسم کی بے عزتی یہ قبول نہ کی۔ آج آپ دیکھیں مختلف ادوار کی مختلف مذاہب کے اندر مرنے کے بعد بندوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی کرونا کے دنوں میں ہی، اس نے کہا کہ میرے پاس مسئلہ یہ آیا ہے کہ چونکہ ہمارے بیرون ممالک کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے کرونا سے مر گئے ہیں، اب زمین جو ہے نا وہ وہاں پر وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم یہاں پر اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی لیکوڈ چیز لگائی جاتی ہے، کوئی مادہ وغیرہ کوئی بھی دوا لگائی جاتی ہے اور وہ ساری دوا جسم کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک یہ ہے، ایک لاہور کا ہمارا ڈاکٹر ہے میرے رابطے میں ہے، اس نے کہا کہ بعض ملکوں میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے مردے کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور مشین میں جب ڈالتے ہیں تو وہ مشین اس کا چورا بنا دیتی ہے، قیمہ بنا دیتی ہے، اور پھر جو چھوٹا سا قیمہ بچتا ہے اس کو ایک شاپر میں ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ اسلام نے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم کی حفاظت کی ہے، اور کیسی حفاظت کی ہے؟ جب قبریں کھلتی ہیں تو عاشقان رسول کے لاشیں سلامت نظر آتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال آج کی تراویح کا پیغام یہ ہے کہ حسد نہ کریں، کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا اس کی وجہ حسد ہی تھی، حسد ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ اور اسی طرح قتل سے بچنا چاہیے کہ پہلا گناہ جو زمین پر ہوا حسد، اور پھر قتل ہوا، ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حسد جب ہوتا ہے نا، حاسد اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے، حسد کی وجہ سے اس کی نعمتیں چھن نہیں سکتی۔ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر ہم راضی رہیں، حسد کرنے کی وجہ سے اس سے چھن کر ہمیں نہیں مل جائے گا، بلکہ گناہ کے الگ ہم مرتکب ہوں گے۔ حاسد کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ٹینشنوں میں ہی رہا کرتا ہے۔ تو حسد سے بچیں، بغض و کینہ سے بچیں، انشاءاللہ زندگی بڑی آرام دہ اور پرسکون ہوگی۔ آج کل لوگوں کے پاس مال و دولت تو بڑا آ گیا ہے۔ میں یہی پڑھ رہا تھا اس کی تفسیر میں، تو ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ دیکھیں آج کل لوگوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن سکون بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ لگژری اپارٹمنٹس ہیں، بڑے بڑے لگژری بیڈ موجود ہیں، آرام دہ گدے ہیں، لیکن اس پر بھی سکون کی نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر کھاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل فریش رکھیں، اپنے دل سے اپنے جسم سے آلائشوں کو ختم کر دیں۔ جب وہ ختم ہو جائیں گی، ہر حال میں مطمئن رہیں، پازیٹیو رہیں، تو انشاءاللہ نیند بھی آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ اللہ کریم حسد، تکبر، بغض و کینہ سے اور قتل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ ملک کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔